बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बार फिर हमें पता चल गया कि दुनिया में एक ही कानून चलता है और वो कानून है ताकत का कानून। सही और गलत की तमीज़ खो जाती है और फैसला यही होता है हमेशा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने खुद भी आपसे और बहुत सारे लोगों ने कहा था, ये दुनिया भर के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा, सहाफ़ती इदारों ने कहा, चंद एक इख्तिलाफ कर रहे थे, मगर अक्सरियत की राय यही थी कि जो बाइडन जो हैं वो ट्रंप की बहुत सारी चीज़ों को अंडू कर देंगे और मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब की क़यादत और सऊदी अमरीका ताल्लुकात हम मुश्किल दौर से गुजरते देखेंगे। बड़ा टफ टाइम है। वो रिपोर्ट अमरीका डिक्लासिफाई कर चुका, सामने ले आया, जिसमें ये पता चल रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्टली अप्रूव किया जमाल खशोगी का कत्ल, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक नए दौर का आगाज़ साबित होंगी सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात में, अमरीका और मिडल ईस्ट के ताल्लुकात में। ये तमाम बातें हमने की थी, मगर चंद लोग, और इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, वो इख्तिलाफ कर रहे थे और वही लोग दुरुस्त साबित हुए कि ये जो फैसला है ये जो बाइडन उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से आईना दुनिया को दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, जिस तरह से ये पिक्चर पेंट की जा रही है। जो बाइडन ने बात की जब सऊदी अरब की क़यादत से, तो उसके बाद भी रिपोर्ट करने वालों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को झटका दे दिया, सऊदी अरब की क़यादत को झटका दे दिया, पहले राब्ते में न जाने क्या कुछ कर डाला। मगर देखिए, जो बाइडन ने जो बातें की उनमें तारीफ ज़्यादा थी। वो जो लीजीन अल हुजूल हैं सऊदी अरब में विमेन राइट्स के लिए काम करने वाली खातून, उनके हवाले से जो फैसला हुआ उसकी तारीफ की और कहा कि हम जो मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त इक़दामात उठा रहे हैं उनकी तारीफ करते हैं, और जो आपके यहाँ सोसाइटी ओपन अप हो रही है उसकी हम तारीफ करते हैं। आपको मजीद इसमें काम करने की ज़रूरत है। और सऊदी अरब और अमरीका जो हैं वो जो बाइडन की अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में, इस नए दौर में ताल्लुकात मजीद बेहतर करने पर तवज्जो देंगे। ये भी रिपोर्ट हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बातचीत हुई है, मगर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें बड़ी अजीब हैं। और पाकिस्तान ने फैसला किया है। पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का फैसला दफ्तर खारिजा की वेबसाइट पर मौजूद है, ये भी आपसे शेयर करते हैं। अरब इत्तेहाद ने क्या बात की है। जो बाइडन ने तो हथियार डाल दिए हैं। जो बाइडन ने हथियार क्यों डालें, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर, डेविड सेंगर, उन्होंने जो स्टोरीज पर लिखी वो स्टोरी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जो अंदर डिस्कशन हुआ, जिन चीज़ों पर बातचीत के बाद वो इस नतीजे तक पहुंचे, वो स्टोरी सब कुछ बताती है। डेविड सेंगर की स्टोरी की न्यूयॉर्क टाइम्स पर हेडलाइन है, बाइडन won't penalize Saudi crown prince over Khashoggi's killing, fearing relation breach। ये हेडलाइन है। फिर हेडलाइंस के बाद जो है वो नीचे जाकर उन्होंने स्टोरी में तमाम बातें लिखी और कहा है कि ये जो बाइडन को बताया गया कि अगर आप डायरेक्टली पेनलाइज करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान को सजा देंगे, उनको आप कसूरवार खतावार ठहरा रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत होगी जो अमेरिका को अदा करनी होगी। ये कीमत सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की शक्ल में है। ये कीमत अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के मुफादात की सूरत में है। ये कीमत अमेरिका ईरान ताल्लुकात में जो अमेरिका को नुकसान हो सकता है इसका, उसकी सूरत में है। जो बाइडन जब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब पराया स्टेट है, एक ऐसी रियासत है जो आम समाज से दूर है, जहां जंगल का कानून है, कबायली मुआशरा है। ये तमाम बातें उन्होंने की थी। लेकिन अब जो है उनसे कहा गया कि अब आप मोहम्मद बिन सलमान को, वली अहद को सजा दें, तो उनको बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। अमेरिका पहले यह सोच रहा था कि पाबंदियां लगाई जाएं, मोहम्मद बिन सलमान पर, उनके करीब तरीन लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएं, सऊदी अरब पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं, और कुछ नहीं तो सऊदी अरब के वली अहद पर कम से कम सफरी पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन जो बाइडन को इससे रोक दिया गया है। अब जो एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने जो बातें की हैं वो ये बता रही हैं कि हम जो साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ हैं उन पर पाबंदी लगा देंगे, साबिक इंटेलिजेंस चीफ पर। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो रैपिड इंटरवेंशन फोर्स है, जो सऊदी अरब के रॉयल गार्ड्स में मोहम्मद बिन सलमान के मुहाफिजीन की फोर्स है,
اس پر ہم پابندی لگا دیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک بڑا لطیفہ سنایا، وہ لطیفہ سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد بن سلمان کو انوائٹ نہیں کریں گے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ محمد بن سلمان پر پابندیاں لگائیں، ان کے اثاثوں کے حوالے سے، ان کے امریکہ میں داخلے کے حوالے سے پابندیاں لگائیں۔ ٹرمپ نے تو یہ جو رپورٹ تھی جسے اب ڈی کلاسیفائی کیا گیا، رپورٹ روک دی تھی، لیکن کہا گیا کہ آپ محمد بن سلمان پر پابندی لگائیں۔ لیکن اب یہ پابندی بھی نہیں لگنے جا رہی، بلکہ کہا گیا ہے کہ ہم محمد بن سلمان کو جو ہے زیادہ انوائٹ نہیں کریں گے، بالکل انوائٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ ہم زیادہ انوائٹ نہیں کریں گے محمد بن سلمان کو اپنی ریاست میں۔ سعودی عرب نے کیا کیا تھا؟ سعودی عرب نے جیسے ہی یہ رسپانس آیا، اس رپورٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا، تو سعودی عرب نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا The Ministry of Foreign Affairs has followed the report submitted to the United States Congress regarding the heinous murder of Saudi citizen جمال خشوگی۔ اس کا انہوں نے جو ہے تمام ڈیولپمنٹس کو فالو کیا۔ The ministry notes that the government of Kingdom of Saudi Arabia completely rejects the negative, false and unacceptable assessment in the report pertaining to the kingdom's لیڈرشپ۔ یہ جو سلطنت کی قیادت ہے، اس کے حوالے سے اس رپورٹ میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں جھوٹ ہیں، منفی ہیں اور ناقابل قبول ہیں۔ سعودی عرب نے بڑا زبردست اور شدید رد عمل دیا، اور اس رد عمل نے ہی امریکہ کی ٹون سیٹ کی ہے، کیونکہ جو تعلق ہے اس میں امریکہ کو ان عرب ملکوں کا، تیل کی دولت سے مالا مال ان ملکوں کا محافظ بننے کا، ان کا باڈی گارڈ بننے کا اچھا خاصا معاوضہ ملتا ہے۔ یہی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا کھل کے بات کرتا ہے۔ اس نے کی تھی کہ میں نے کنگ کو فون کیا، کنگ کے پاس بہت پیسہ ہے، مجھے یہ پیسے چاہیے۔ تو اب یہاں جو ہے جو بائیڈن نے بھی بتا دیا، مہذب انداز میں بتا دیا ہے کہ the whole thing is بھیا سب سے بڑا روپیہ، تو روپیہ جو ہے اس کا قانون چلے گا، اس کے سوا کسی چیز کا قانون نہیں چلے گا۔ سعودی عرب نے ڈانٹ دیا کہ یہ بات بھی مت کرنا، اور امریکہ جو ہے وہ اس معاملے پر چپ ہو گیا۔ عرب اتحاد، کویت ہو، بحرین ہو، متحدہ عرب امارات ہو، اس پورے عرب اتحاد کی قیادت سعودی عرب کرتا ہے۔ ان ملکوں نے کہا کہ سعودی عرب کی خود مختاری پر کوئی بات نہ کی جائے۔ ایک، یہ سعودی عرب کی خود مختاری پر بات ہو رہی ہے۔ دو، انہوں نے کہا ہم امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ کی جو رپورٹ ہے یہ غلط ہے۔ تو یہاں جو ہے بات انہوں نے بھی صاف کر دی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام ملکوں کے حوالے سے کام یہ کیا تھا کہ انہیں اسرائیل کا دوست بنا دیا۔ سعودی عرب نے ان کی پیٹھ پر تھپکی دی، سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس کھول دیا، یہ سب جا کر اسرائیل سے مل گئے۔ خطے میں ایران کو جو ہے مزید انہوں نے تنہا کیا، اور امریکہ کے جتنے بھی فیصلے تھے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کی بہت ساری چیزوں کو جو بائیڈن انڈو کر دیں گے، نہیں ہونے جا رہا یہ صاف طور پر نظر آ گیا ہے کہ جو بائیڈن کی وہ چیزیں جو یورپ کے حوالے سے ہیں، میکسیکو کے حوالے سے ہیں، وہ چیزیں جہاں امریکہ کا مالی نقصان نہیں ہو رہا وہاں تو کام کر لیں گے۔ جہاں امریکہ کو کہا جائے گا زبردست، آپ نے تو انسانی حقوق کا چیمپئن ہونا ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے، لیکن جہاں مال لگا ہوگا نا وہاں امریکہ چپ بیٹھے گا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا؟ کم از کم میری نظر میں پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے، درست فیصلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر اس حوالے سے پاکستان کا رسپانس موجود ہے۔ اس میں جو باتیں کی گئی ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے انٹیلیجنس رپورٹ دیکھی ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ سنگین جرم اور سلطنت کی خلاف ورزی، جو سلطنت کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی سعودی عرب نے خود ان چیزوں کو قرار دیا تھا، جمال خشوگی کے قتل میں جو کچھ ہوا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی حکومت کیا کہہ رہی ہے، آپ یہ بھی تو دیکھیں، پاکستان نے کہا کہ اس نے تمام ممکنہ اقدامات کیے کہ شفاف تحقیقات ہوں، سزا ملے جو مجرم ہیں ان کو۔ اور سعودی عرب کہتا ہے کہ یہ جو تھا یہ کچھ انڈیویجولز کا ایکٹ تھا، وہ انڈیویجولز یہاں سے نکلے، ترکی گئے، ترکی میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں گئے اور انہوں نے وہاں جمال خشوگی کو مار ڈالا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سی آئی اے جو اس انٹیلیجنس رپورٹ کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، اس کی چیف گئی تھیں ترکی، اور انہیں آڈیو ٹیپ سنوائی گئی، گویا ان آڈیو ٹیپس کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ ترکی نے غلط کیا ہے کہ کسی سفارت خانے کی ریکارڈنگ کی ہے،
لیکن ان آڈیو ٹیپس میں تمام چیزیں صاف طور پر سامنے آ گئی تھیں، اسی لیے CIA کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال پاکستان نے یہ کہا کہ سعودی عرب نے بڑے اقدامات کیے ہیں، پاکستان سعودی عرب کی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے، اس سلسلے میں جو قانون اور انصاف کے مطابق ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، پاکستان سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ تو قصہ تمام ہوا، جمال خشوگی مر گیا، اس کی منگیتر رو رہی ہے، انسانی حقوق کے کارکن رو رہے ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہے مالی دولت نے، فیصلہ کیا ہے پیسے نے، فیصلہ کیا ہے اس قانون نے جو پوری دنیا میں سب سے تگڑا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہی قانون ہے، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ ہمیں ایک بار پھر بتا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا بھر میں کوئی مقام ہو، کوئی حیثیت ہو، آپ جو بات کریں اسے دنیا مانے، اسے سنیں، تو پھر اپنی مالی حیثیت کو بہتر کیجئے۔ یہ جو بھک منگے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چوائسز نہیں ہوتی، ان کی بات دنیا نہیں سنتی، اور اسی لحاظ سے جو ہے ان کی کبھی کبھی امپورٹنس اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے باقی لوگ نظر کیسے آ رہے ہیں، وہاں سے آگے جانے کے رستے کیا ہیں، تو ان کی تھوڑی سی امپورٹنس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ طاقت کے قانون کو فالو کرنے پر سب سے زیادہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بری باتیں لیکن ہمارے حوالے سے تلخ حقیقت ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہمیں تسلیم کرنا ہوگی۔ جمال خشوگی ایک انڈیویجول، ایک رائٹر، ایک کالمسٹ، ایک انسانی حقوق کے معاملات پر آواز اٹھانے والا مر گیا، مر گیا۔ 35 برس کا محمد بن سلمان اور اس کے والد گرامی جو 90 کے قریب پہنچ رہے ہیں، جن کی صحت بھی خراب رہتی ہے، وہ محمد بن سلمان ابھی بھی حقیقی لیڈر سعودی عرب کا ہے، اور جب بادشاہ بنے گا تو اس کے پاس بہت لمبا وقت ہوگا۔ عام طور پر سعودی عرب کے بادشاہوں کے پاس اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا، اس کے پاس بہت لمبا وقت ہوگا منصب اقتدار پر رہنے کا۔ تو وہ محمد بن سلمان جو ہے، اس کو ساتھ رکھنا، خوش رکھنا، اور اس کے ملک کی دولت اور اس کا جو اپنے عرب ملکوں میں جگہ ہے اس کی، اور جو اس کی امپورٹنس ہے، اس کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ذرا نرمی سے کیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔